بازار میں صحابی نے کہا اصحاب سے تمہیں میں ایک جنت کی عورت نہ دکھاؤں جو مکے اور مدینے کی ان گلیوں میں پھر رہی ہے؟ صاحب کہتے ہیں دکھائیے. ایک بڑے قد کی عورت, بھاری بھرکم, کالی. کہا یہ ہے وہ عورت جو جنت کی عورت ہے. کہا یہ عورت جنت کی ہے؟ ہمارے تصورات اور ہیں نا. کہا یہ جنت کی عورت ہے. کیسے کہ تمہیں کیسے پتا یہ جنت؟ اللہ کے رسول نے کہا. کہا کیسے؟ کہا اس کو مرگی پڑتی تھی. اب عقل فرد صحابی دیکھیے ذرا, مرگی پڑتی تھی, رسول کے پاس آئی, کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی پڑتی ہے, مجھے دعا دیجئے کہ میری بیماری دور ہو جائے. محمد کہتے ہیں اس عورت سے میں تجھے تیری بیماری کے دور ہونے کی دعا دوں یا جنت کی بشارت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کی بشارت چاہیے, بیماری سے دوری نہیں چاہیے. کہا تجھے جنت کی بشارت ہے. جانے لگی, پلٹی, یہ ہے حد. پلٹی, کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے نا تو مجھے خیال نہیں رہتا, میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے. دعا دیجئے اللہ دنیا میں میرے سطر کو قائم رکھے. بس بیماری نہیں, میرے سطر کو اللہ قائم رکھے, میرا سطر ڈھکا رہے. اللہ کے رسول نے دعا کی, اس کا سطر بھی ٹھیک ہو گیا اور اللہ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی. مانگنے والوں کی جھولیاں بھی تو بڑی ہو نا. چھوٹی چھوٹی جھولیوں سے مانگنے سے چھوٹی چھوٹی باتیں. مانگنا تو جنت بھی مانگو اور دنیا بھی. بہت اچھی باتیں کی, اور سب سے بڑی جو میں نے آپ میں ایک کوالٹی دیکھی ہے کہ آپ کو جب کسی بچے کا نام یا کسی آپ کے اندر ایک بہت احساس مند دل ہے کہ آپ اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ کے آنسو فوراً سے نکل آتے ہیں. بچوں کی بات آتی ہے, پیاس کی بات آتی ہے, بھوک کی, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جملہ کہوں, یہ دعا میری دادی کی ہے. دادی دعا پتہ کیا دیتی تھی؟ غم حسین کے سوا تمہیں زندگی میں اللہ کوئی غم نہ دے. یہ جو غم حسین دے دیا نا ہمیں, اس سے بڑا کوئی غم ہو نہیں سکتا. اپنے بچوں کا سوچتے ہیں نا تو یہ اہل بیت کی اولاد یاد آتی ہے. اپنے بیٹے نہیں یاد آتے, حسن و حسین یاد آتے ہیں. جی بالکل. میں یہاں پہ ایک اور سوال میرے دل سے اٹھ رہا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں کر ہی دوں, آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں بہت اسلام کے, بیٹھ کے اس طرح سے ہونا چاہیے, یہ ہے فلاں ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, اسکرین پہ ہوتے ہیں, آن سٹیج بھی ہوتے ہیں جو, تو اس کا معاوضہ کیوں لیتے ہیں جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی شان میں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ کا وہ ہمیں صراط مستقیم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ ان کا لیے معاوضہ اتنا بڑا چیک کیوں ہوتا ہے یا کیش میں کیوں ہوتا ہے؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کی جو باتیں ہیں, جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے وہ معاوضہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کوئی عالم دین ہو, وہ کوئی کسی بھی کوئی مولوی حضرات ہوں, وہ کیا ہے وہ بھی مجھے ذرا آج میں نے اگر اس کا جواب دیا نا ڈائریکٹ تو اس پہ ہوگا وہ فتویٰ جو کہ علماء کرام پیش کرتے ہیں. میں اس پہ فتوے پہ نہیں جاتا, میں نہ مفتی ہوں. اسی بات میں ایک عرض سن لو, ایک عرض سن لو. جی پلیز. اور یہ اسی کا جواب ہے. ہارون رشید بادشاہ تھا, امیر نہیں تھا. یہ مسلمانوں کا وہ زمانہ تھا جب مسلمان زوال پذیر ہو رہے تھے. اس کی بیوی تھی زبیدہ. اس کا زبیدہ کے ساتھ بڑا جملے کا تکرار تھا. انہی کے دور میں حضرت بہلول دانا رحمہ جو ہیں وہ بھی تھے. زبیدہ صبح سیر کو گئی تو اس نے بہلول دانا کو دیکھا, رحمہ کو, وہ پاؤں رکھ کے تو اوپر ریت ڈالتے تھے اور پاؤں نکالتے تھے. تو زبیدہ نے پوچھا بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا اچھا تو ایک گھر مجھے بھی دیجئے. کہا ایک دھرم کا. کہا دھرم لیجئے. ایک گھر لیا. واپس آ کے بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا. شوہر نے آج کے شوہر کی طرح ذرا تذلیل کی کہ ایک دھرم پہ تجھے ایک فقیر نے لوٹ لیا, جنت کے گھر کون بیچتا ہے. رات کو سوئے, خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں اور ایک بہت بڑا محل ہے,
اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زبیدہ کا محل ہے اور باہر دربان کھڑے ہیں. کہنے لگے مجھے اندر جانے دو. کہا یہ زبیدہ کا محل ہے. کہا میں شوہر ہوں. ہوگا تو شوہر, یہ زبیدہ کا محل ہے. اٹھا صبح, فوراً بغیر بتائے زبیدہ کو واپس گیا, یہ بھی اسی جگہ جہاں بہلول دانا تھے. بہلول سے کہنے لگے حضرت مجھے بھی ایک گھر چاہیے. کہتا ہے آدھی سلطنت لوں گا, آدھی سلطنت لوں گا. کہا آپ کمال انصاف کرتے ہیں, میری بیوی کو 1 درہم اور مجھے آدھی سلطنت. کہا اس نے بنا دیکھے لیا تھا, تو دیکھ کے لے رہا ہے. مجھے لگتا ہے ان علماء کرام نے بھی یہی فرق ہے, یہ دیکھ کے مانگنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں. اگر انہوں نے دیکھا بھی ہوتا تو یہ مختلف ہوتے. اتنا ہی ادب سے جواب کافی سمجھنا. جی ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس سے مجھے اگر آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے نبی حسین ہیں کامل نماز میں, سجدہ نہیں حسین ہے شامل نماز میں, سجدے میں تھے رسول تو تھے پشت پر حسین, سجدے میں تھے رسول تو تھے پشت پر حسین. دیکھے گئے حسین ہی, دیکھے گئے حسین ہی اول نماز میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم بحیثیت قوم آج کس جگہ کھڑی ہے, آج کس جگہ پہ کھڑی ہے دنیا میں. دوسرا, مسلمانوں کا زوال کبھی ختم ہوگا؟ اور آیا ہم نے پاکستان میں پچھلے 66 سال میں جو ایز اے والدین, جو ایز اساتذہ, علماء کرام, حکمران, جج صاحبان, جرنیل صاحبان, سینئر بیوروکریٹ صاحبان, ہر طبقہ ہے فکر کے جو اپنے محکمہ کے ذمہ دار افسران رہے ہیں پچھلے 66 سال میں, میرا تمام سے سوال ہے کہ ہر کوئی سوچے کہ اس نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان سے کیا لیا. جس تباہی کے دہانے پہ اس وقت اس ملک کو چھوڑا ہوا ہے, خزانہ خالی ہے, بجلی کے وسائل نہیں ہیں, تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہے, غربت اور افلاس کی حالت خودکشیوں کی ہے. آیا ہم یہ جو خودکش حملے ہیں, ایک مسلمان دوسرے بے گناہ مسلمان کو مارتے ہوئے جنت کلیم کرتا ہے؟ کون سے ایسے علماء ہیں کہ جو اس مدرسے کے طالب علم کو یہ درس دیتے ہیں کہ تم یہ 100-150 بندہ جو ہے ان سب کو لہو لہان کر دو اور ہر دوسرے تیسرے دن سارے پاکستان میں کرتے رہو؟ تو وہ کون سی جنت ہے جس جنت میں جا کے ہم نے یہ بے گناہوں کے خون کا حساب دینا ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو شدت پسندی ہے, یہ جو گروہی اور فرقہ پرست, یہ جو لسانیت آ گئی ہے, ہم کتنے کے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ارائی ہیں, ہم جٹ ہیں, ہم قریشی ہیں, ہم یہ ہیں, وہ ہیں, سارا کچھ ہی ہیں. مسلمان کدھر ہیں, پاکستانی کدھر ہیں؟ اور اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیا جا رہا؟ دیکھیے, نماز اپنی جگہ پہ, روزے اپنی جگہ پہ, حج اپنی جگہ پہ, جہاد اپنی جگہ پہ. ہم کرپشن کے خلاف جہاد کیوں نہیں تعلیم دیتے؟ ہم لوگ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا میں 2 نمبری کیوں کلاتے ہیں؟
ہم پستی کی طرف، انحطاط کی طرف دن بدن مورل سائڈ ختم ہوئے جا رہی ہے. آپ کے میڈیا والے 20 چینل چل رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. آپ یہ کبھی جائزہ لیں کہ کتنی خبریں ایسی ہیں کہ جو کہ کشت و خون کو بتا رہی ہیں، جو 2 نمبری بتا رہی ہیں، جو چوری چکاری بتا رہی ہیں، جو ادھر ادھر کا ڈاکہ بتا رہی ہیں، اور کتنی خبریں ایسی ہیں جو کہ اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بتا رہی ہیں. ہم کیوں نہیں قوم کو بلڈ اپ کرتے؟ ہم سب مل کے کب کریں گے؟ ہم تو ابھی بالکل ختم ہونے والے ہیں. ہم جاگتے کیوں نہیں؟ ہم جگاتے کیوں نہیں؟ کب جاگیں گے؟ کب جگائیں گے؟ ابتدا اس بات سے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اگر مجھ میں کم از کم غیرت ہوتی تو میں شبنم مجید کی اس بات کے بعد کہ عورت کی آواز جو ہے وہ مرد کے کانوں تک پردے کی حالت میں جانی چاہیے، خدا کی قسم مر جاتے تو بہتر تھا. لیکن ہم اس ملک میں ہیں اور زندہ ہیں، اور اس بات کو سننے کے بعد بھی ہماری غیرت جو ہے وہ جاگتی نہیں ہے. اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ذاتی طور پہ وزیرستان میں جا کر دیکھا. میرے خیال میں اس بات سے اپنے گمان کو دور کر لیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو کہ آپ مدارس اور مسلمان کہتے ہیں، ان کا قطعی طور پہ دین سے کوئی بھی تعلق ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے لاہور میں ایک لبرٹی مارکیٹ ہے یا گلبرگ کا کوئی بازار ہے، آپ صبح وہاں تشریف لے جائیں، جس شخص نے کئی پکڑی ہو وہ مزدور ہوگا، جس نے برش پکڑا ہوگا وہ پینٹر ہوگا. آپ یہ لیبر اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اپنے گھر کام کو آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ تمام لوگ جن کو آپ مجاہدین کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت اس کارپوریٹ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں سروسز کے لیے، اور دنیا جہان کے لوگ جو ہیں وہ ان کو پیسہ دیکھ کے خریدتے ہیں اور مشن اکمپلش کرتے ہیں. میں تو ادب سے کہوں گا کہ ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنا بھی ایک جہالت اور بالکل بے ایمانہ کام ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ہمارے علماء کرام نے اس کا مقابلہ صحیح عقل اور دانش سے کیا ہو. ایک اس پہ میں کچھ نہ کہوں تو بہتر، لیکن میں اللہ کے رسول کی بات کہتا ہوں. ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے. رسول کہتے ہیں، دیکھیے ہم اس بات کو نا کیسی عجیب لوگ ہیں خان صاحب ہم، کہ ہم اللہ کے رسول کی بات بھی اتنی کہتے ہیں جتنی ہمارے مسلک کو وارا کھاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم 72 فرقوں میں جائیں گے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث تنزن ہے. کیسے؟ کہا کہ جس طرح میری امت ایک وقت آئے گا بنی اسرائیل کی طرح اس طرح ہوگی جیسے 2 جوتیاں آمنے سامنے، حتیٰ کہ اگر اس قوم میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایک کم بخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا. اگر ان کے 72 ہوں گے تو ہماری امت کے تحت. یہ تنزن ہے. ہم نے اس کو ایمان لے لیا کہ ہم میں سے ایک سچا اور صحیح ہوگا. یہ استعمال غلط. یہ کیوں کہا؟ دیکھیے یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا ان احادیث کو، یہ اللہ کے رسول نے ایک تربیت قائم کی. تربیت سے مراد ایک ترتیب قائم کی کہ عروج اور زوال زمانوں میں 2 امتوں کے رہے ہیں ہمیشہ، ایک امت اوپر اور ایک نیچے. ہماری زوال کی کہانی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ منسوب ہے. اس وقت تیسرا عروج بنی اسرائیل کا آپ اس زمانے سے گزر رہے ہیں. ہم اپنے دوسرے زوال سے گزر رہے ہیں. زمانہ اگر اسی ترتیب سے چلے گا، اور جب محمد نے کہا تو وہ چلے گا، تو اگلا آنے والا زمانہ انشاءاللہ ہمارے عروج کا ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ محمد نے کہا کہ مجھے مشرق سے ہند کا لفظ نہیں ہے، مشرق سے ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اب غور کیجئے مشرق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ محمد جس جگہ پہ تھے وہ عرب سٹیٹ ہے. جب ہیمسفیئر کاٹتے ہیں دنیا کا 2 حصوں میں، تو مسلمان جو اسلام ہے یہ مغربی مذہب آتا ہے، یہ مشرقی مذہب نہیں ہے، یہ ویسٹرن ریلیجن ہے. ایسٹرن ریلیجن میں ہندوستان کے مذہب آتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے مغرب میں بیٹھتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یہاں کے مسلمان جب کفار کو مار کر آزاد ہوں گے، فارغ ہوں گے، تو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مدد کو جائیں گے. اگر آپ یہ فرمائیے کہ مجھے امید اسلام آباد سے کسی سے ہے، مجھے اسلام آباد سے کوئی امید نہیں ہے.
آپ فرمائیے کہ مجھے تعلیمی اداروں سے امید ہے، مجھے تعلیمی اداروں سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے امید ہے خداوند کے اس رحم کے فیصلے کی، جب وہ اترے گا تو خدا نے کبھی اپنے فیصلے پہ مشاورت نہیں کی، پھر زمانہ بدلے گا۔ اگلے سال ہم بیٹھیں گے نا انشاءاللہ یہاں، تو خدا کی قسم حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ معاملہ حکومتوں کا نہیں ہے، یہ کسی دنیا کی جگہ پہ چلے جائے، یہ آپ اپنے آپ کو کمپیر کن سے کرتے ہیں؟ جناب لائن میں سیدھے کھڑے ہیں، جناب دیکھیے کتنا بااخلاق قوم۔ حضرت آپ 12 مہینوں میں سے 9.5 مہینے گرمی سے لڑتے ہیں، اور ان 9.5 مہینوں میں آپ 16 گھنٹے بجلی سے لڑتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کے اندر وہ انتشار پیدا نہیں ہوا جو کہ 2 گھنٹے کی روشنی جانے سے نیو یارک میں ہوا تھا، تو آپ ایک اچھی امت ہیں۔ آپ اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے اپنے آپ کو سرخ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی ایک سہارا ہے، آپ کو امید خداوند سے اور خدا کے کاموں سے لگانی چاہیے۔ خان صاحب، اگر ہم نے خدا کو سچ مان لیا اور سچ جان لیا، اور محمد سے عشق کرنے کی جو ابتدا ہے وہ اسی جگہ سے ابتدا ہونی ہے۔ آج بھی اگر قدمین شریف کی طرف کوئی نہ مل رہا ہو تو پاکستانی ضرور بیٹھا ہوگا۔ ہمارا مزاج اور رواج ہے یہ۔ مجھے امید ہے اس ملک سے، کیونکہ مجھے اس ملک کے لوگوں سے نہیں، مجھے اس ملک کے حکمرانوں سے نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے امید ہے۔ جو ملک 27 کی شب کو اللہ نے تخلیق کروایا ہو، اور ایک ایسے شخص سے تخلیق کروایا ہو جو سوائے خدا کے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں تھا، آپ کی اس سے آس نہیں ہوگی، میری اس سے بڑی امید ہے۔ حلفاً کہتا ہوں انشاءاللہ اگلے سال بھی یہاں بیٹھیں گے اور اس سے بہتر حالات اور ماحول ہوگا۔